اچھا، ایک سلسلہ آپ نے مثنوی مولانا روم پہ شروع کر رکھا ہے، تو اس سلسلے میں بتائیے کہ اگر اس کو ہمارے ناظرین سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں آپ سے؟ مثنوی یہ ایک علیحدہ بالکل سبجیکٹ ہے۔ جی جی یہ جو ہمارے ہاں تصوف کے جو ہیں وہ دل دادا ہیں لوگ، جی جی تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے حضرات کے عاشقوں میں سے ہیں جن میں مولانا روم بھی ہے۔ مولانا روم بھی۔ تو مولانا روم جو ہیں وہ نہ فقط صوفیوں کے بڑے صوفی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے وہ روحانی مرشدوں میں سے بھی وہ ایک ہیں۔ تو کیونکہ اقبال کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے جی وہ میں نے مولانا روم سے سیکھا ہے۔ صحیح۔ مولانا روم کی جو کتاب مثنوی معنوی ہے، جی تو یہ مثنوی جو ہے علامہ اقبال کی، جس کو آپ پلو بک کہتے ہیں، ان میں سے ایک تھی۔ صحیح، اور سراہنے کی کتاب۔ جی جی، اور آخری جو ان کا وقت گزرا ہے، تو علامہ کے پاس دو کتابیں تھیں، ایک قرآن حکیم اور دوسری مثنوی معنوی مولانا روم، جس کا وہ مطالعہ کرتے تھے۔ تو مولانا روم کی تعلیمات جو ہیں وہ ایک بہت بڑے صوفی تھے، بزرگ تھے، مسلمان تھے، خطیب تھے، مفتی تھے۔ ماشاءاللہ۔ ان کے والد جو تھے وہ فتویٰ نویس تھے، بہت بڑے اپنے زمانے کے، بہاؤالدین ولد جو تھے۔ تو مولانا روم کی تعلیمات جو ہیں، میرا خیال بر صغیر میں جب آپ فارسی شعراء کا ایک تحقیق کریں تو آپ کو سب سے زیادہ تراجم جو ہیں وہ مثنوی معنوی کے ملیں گے۔ صحیح۔ بہت زیادہ ترجمے موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر حافظ آ جاتا ہے، حافظ ہے اور سعدی ہے۔ اچھا، مثنوی کا کوئی ترجمہ پڑھنا چاہے تو کس ترجمے پہ وہ زیادہ فوکس کرے آپ کے نزدیک کہ وہ بہتر ہے اور زیادہ تفہیم ہو سکتی ہے اچھے طریقے سے؟ 3 ترجمے تو بہت معروف ہے یہاں۔ میرے پاس پڑھی ہوئی کلید مثنوی ہے، یہ 22 جلدوں میں ہے۔ صحیح۔ اردو میں ہے، اس کی شرح بھی موجود ہے، اور یہ ہے کہ فارسی بھی ہے۔ پھر ایک 6 جلدوں کا ان کا جو ہے وہ ترجمہ قاضی سجاد حسین صاحب کا ہے۔ صحیح۔ پھر ایک اور چشتی صاحب ہیں، ان کا ترجمہ ہے 6 جلدوں میں، صحیح۔ لاہور کا یہ بھی مطبوعہ ہے۔ البتہ کلید مثنوی جو ہے وہ مولانا تھانوی صاحب کی جو ہے وہ ملتان میں چھپی ہوئی ہے۔ اچھا۔ اور اس سے پہلے جو ہے یہ نسخے جو ہے ہندوستان میں بھی چھپے ہوئے ہیں، بہت قدیمی جو ہیں۔ جی جی۔ اسلام آباد میں بھی یہاں مرکز تحقیقات ہے، انہوں نے ہمارے یہاں ایک استاد نے 6 جلدوں میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو وہ بھی ہے، اویلیبل ہے۔ تو لیکن قاضی سجاد کا جو ترجمہ جو میرے استعمال میں اکثر رہتا ہے، جی جی، وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک شعر کا ترجمہ انہوں نے دیا ہے، ساتھ اس کے مختصر حواشی موجود ہے۔ ٹھیک۔ تو ایک اگر عام بندہ جو ہے، یہ اس کی دسترس میں اس لیے بھی قیمت کے حساب سے بھی جو ہے وہ اچھی ہے۔ تو یہ آپ کو 3 کتابوں میں جو ہے 6 دفتر مثنوی کے آ جاتے ہیں۔ مثنوی جو ہے وہ 6 دفتر یا 6 جلدوں میں جو موجود ہے، اس کے 26,600 اس میں شعر موجود ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور 26,600 شعر جو ہے اول سے آخر تک جو ہے وہ تمام تر جو ہے آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ہر طرح کا موضوع ملے گا۔ اس میں آپ کو تصوف ملے گا، فلسفی ملے گی، اس میں قرآن ہے، حدیث ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ مولانا عبد الرحمن جامی جو تھے، انہوں نے تو جب مثنوی کا مطالعہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ مثنوی معنوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ جو مولانا روم کی مثنوی ہے، مولانا روم کو مولوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے ایران میں اور ترکی میں۔ صحیح۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو مثنوی ہے یہ پہلوی زبان میں جو ہے قرآن ہے۔
پہلوی فارسی کا ہی دوسرا نام ہے، صحیح، فارسی زبان کا نام دوسرا جو ہے وہ قدیم فارسی کو ہم فارسی باستان کہتے تھے یا اوستا کہتے تھے، صحیح، اور پھر اس کے بعد جب جو دوسرا مرحلہ آیا تو اس کا نام پہلوی رکھ دیا گیا۔